نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوسروں سے فائدے اٹھانا. قرآن مجید میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورۃ الشورى آیت نمبر 38. اور اہل ایمان اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. حدیث میں ہے المشورۃ حصن من الندامۃ وامان من الملامۃ، مشورہ شرمندگی سے محفوظ رکھنے کا قلعہ ہے اور ملامت کے مقابلے میں امان ہے. یعنی انسان کو مختلف مواقع پر شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے اور لوگوں کی ملامت سے پناہ دیتا ہے، کیونکہ پھر ایک شخص ذمہ دار نہیں ہوتا، باقی شریک مشورہ بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو بات ایک پر نہیں آتی. عمر فاروق کہتے ہیں رأی الفرد کالخیط السہیل، اکیلے آدمی کی رائے کچے دھاگے کی مانند ہے، یعنی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں خطا کا اندیشہ ہے. عبدالحمید کہتے ہیں المشاورۃ فی رأیہ ناظر من ورائہ، اپنے معاملے میں مشورہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے والا، کیونکہ ویسے تو انسان کسی چیز کو ایک ہی طرف سے دیکھ سکتا ہے، لیکن جب انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے تو گویا دوسرا شخص اس کو اس معاملے یا اس چیز کے دوسرے رخ سے بھی آگاہ کرتا ہے، دوسری طرف سے بھی دیکھ کر بتاتا ہے. تو اس طرح جو انسان مشورہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. لقمان حکیم کہتے ہیں شاور من جرب الامور فانه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وانت تأخذه مجانا، تجربہ کار سے مشورہ لو کیونکہ وہ تجھ کو مفت وہ چیز دیتا ہے جو اس کو مہنگی قیمت پر ملی ہے. یعنی اس نے جب غلطی کی، تجربہ کیا، نقصان اٹھایا اور پھر ایک سبق سیکھا، وہ سبق وہ آج تجھے بغیر کسی قیمت کے دے رہا ہے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاؤ. ایک مقولہ ہے نصف رأیک ما اخیک فشاورہ لیکمل رأیک، تمہاری رائے کا آدھا تمہارے بھائی کے پاس ہے، تم اس سے مشورہ کرو تاکہ تمہاری رائے مکمل ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ تم کسی بھی معاملے کے یا کسی بھی پہلو کے صرف ایک رخ یعنی آدھے رخ کو دیکھ سکتے ہو، ون سائیڈڈ دیکھتے ہو، اور اگر اپنے بھائی سے مشورہ کرو گے تو وہ تمہیں دوسرا رخ بھی دکھائے گا، اس طرح بات مکمل ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے. ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر ایمان اور اللہ کی معرفت کے بعد ایک آدمی کے اندر جو مزاج بنتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ مشورہ کرنے لگتا ہے، یعنی وہ صرف اپنی رائے پر ہی اعتماد نہیں کرتا. ایسا شخص تکبر سے بھی خالی ہوتا ہے. مشورہ عقل کا تقاضا ہے. کسی ایک آدمی کی سمجھ کبھی سارے پہلوؤں کو احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی ایک شخص کلی عقل نہیں رکھتا ہوتا کہ ہر بات کو جان لے اور ہر چیز کو سمجھ لے. ہر آدمی کی سمجھ محدود سمجھ ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہر عقل مند آدمی مشورہ کو پسند کرتا ہے تاکہ دوسروں کی رائے معلوم کر کے اپنی رائے کی کمی کی تلافی کر سکے، یعنی اپنی غلطی کو درست کر سکے، اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکے، زیادہ بہتر پہلو چیز کا دیکھ سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ مشورہ ہم سب کے فائدے میں ہے. جو شخص اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے وہ ہمیشہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. اس پر میرا ایک مکمل لیکچر ہے مشورہ کیوں ضروری ہے. تو اگر آپ اس سلسلے میں مزید جاننا چاہیں کہ اسلام کا اس معاملے میں کیا حکم ہے تو آپ اس لیکچر سے مزید تفصیلات جان سکتے ہیں. انسان جب اللہ سے مشورہ کرتا ہے تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے، اسی طرح بندوں سے مشورہ کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہر معاملے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بندوں سے مشورہ ان کی ایکسپرٹیز اور ان کی حیثیت کے اعتبار سے کریں. جو شخص جس چیز کا ماہر ہو اسی سے اس کا مشورہ لیں، ورنہ انسان کو غلط جگہ سے مشورہ لینے سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.